اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ سورۃ الفتح آیت 1۔ اے رسول، ہم نے آپ کو فتح دی، ایک نمایاں فتح، تاکہ اللہ آپ کی اگلی اور پچھلی خامیوں کو دور فرمائے اور آپ پر اپنی نعمت پوری کرے اور آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائے، اور اللہ آپ کو ایسی نصرت عنایت فرمائے جو بڑی غالب آنے والی ہے۔ یہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ فتح مبین کیا ہے؟ بہت سے لوگوں نے کہا ہے فتح مبین سے مراد فتح مکہ ہے، لیکن یہ فتح مکہ اس کا مصداق نہیں ہے۔ اس سے فتح مبین سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔ اس صلح کو فتح مبین قرار دے دیا۔ بعد میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح یہ صلح جو ہے فتح مبین قرار پائی۔ اس میں فتح مبین کا جو نقطہ ہے وہ اس صلح میں، صلح حدیبیہ میں 10 سالہ جنگ بندی میں مضمر۔ صلح کے شقوں میں سے ایک شق یہ تھی کہ 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں لڑی جائے گی۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس صلح میں اسلامی ریاست کو ایک ریاست کے طور پر مشرکین نے اعتراف کر لیا، اور دیگر عرب قبائل کے لیے بھی یہ موقع فراہم کر دیا گیا کہ وہ ان دونوں طاقتوں میں سے جس کے ساتھ مل جائے مل سکتے ہیں۔ پہلے سوال پیدا نہیں ہوتا تھا مسلمانوں کے ساتھ ملے، لیکن اس صلح کے بعد جو ہے وہ راستہ ہموار ہو گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی لوگ مل سکتے ہیں۔ قریش کے ساتھ صلح ہونے کے بعد مسلمان جو ہے اس طرف سے مشرکین سے آسودہ ہو گئے۔ قریش کی طرف سے امن ہو گیا۔ اس طرف سے امن ہونے کی وجہ سے دوسری طرف سے جو دشمن ہیں ان پر توجہ مرکوز کرنے کا موقع مل گیا۔ امن قائم ہونے اور اسلام کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کیے جانے کی وجہ سے اسلام کو پھلنے پھولنے کا موقع میسر آیا، اور اسلام کے لیے فضا سازگار ہو گئی۔ وہ اپنا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک امن کے ساتھ پہنچا سکے۔ مسلمانوں کو عمرہ اور بیت اللہ کی زیارت کا حق مل گیا، چونکہ اس جنگ کے ایک شق میں یہ تھا کہ مسلمان آئندہ مکہ کی زیارت کر سکتے ہیں۔ اس جنگ بندی اور امن کی فضا میں اسلامی قوانین کے نفاذ، اسلامی معاشرے کا قیام اور اسلامی تہذیب و تمدن کی بنیادیں مستحکم کرنے کا موقع میسر آیا۔
اس صلح کے بعد منافقین کی کمر ٹوٹ گئی، جو اس خیال میں خوش تھے کہ یہ لشکر موت کے منہ میں جا رہا ہے، یہ جو مکے کی طرف جا رہا ہے لشکر 1400 کا لشکر، یہ موت کے منہ میں جا رہا ہے۔ اب صلح کر کے واپس آنے پر وہ مایوس ہو گئے۔ اس طرح اس صلح سے اسلام کو مادی، معنوی، سیاسی اور حربی اور نظریاتی فوائد حاصل ہوئے۔ در حقیقت صلح حدیبیہ کے دن ہی مکہ فتح ہو گیا، اس لیے کہ اس صلح کے وقت 1400 افراد اسلامی لشکر میں موجود تھے۔ 2 سال بعد، صرف 2 سال بعد 10,000 کا لشکر مکے میں داخل ہوتا ہے۔ یہ لشکر 10,000 کہاں سے ہوا؟ اس صلح کے نتیجے میں ہوا۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، ہم نے آپ کو فتح مبین عنایت کیا ہے تاکہ آپ کے گزشتہ اور آئندہ ذنوب کی مغفرت ہو جائے۔ یہاں پر 2 سوال آتے ہیں کہ رسالت مآب کے کوئی ذنب، گناہ تو نہیں تھا جس کی مغفرت ہو جائے؟ دوسرا، صلح کے اور گناہ کے معافی میں کیا ربط ہے؟ 2 سوال۔ پہلے سوال کے جوابات دیے گئے ہیں، بہت سارے جوابات، کہ یہ ذنب سے مراد ہے وہ کیا ہے جس کو رسول اللہ خود ذنب سمجھتے تھے۔ ذنب نہیں تھا، گناہ نہیں تھا، کوئی تقصیر کوتاہی نہیں تھی، لیکن رسول اللہ کوتاہی سمجھتے تھے، اس کو معاف کیا۔ یہ توجیہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جو گناہ ہی نہیں ہے تو اس کو کیا معاف کیا؟ رسول اللہ سمجھتے تھے، گناہ تھے نہیں ہیں۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کی نوبت آنے نہیں دیتا آئندہ۔ غفرہ ستر کو کہتے ہیں، چھپانے کو، لیغفر اللہ، تاکہ اللہ چھپائے آپ کے آنے والے گزشتہ گناہ سب کو۔ یہاں پر اس توجیہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کی نوبت آنے نہیں دیتا، لیکن یہ جواب درست نہیں، چونکہ معصوم کے لیے گناہ جب نہیں ہوتا تو پھر مغفرت کبھی کی نوبت نہیں آتی۔ گناہ سے مراد وہ ہے جو مشرکین گناہ سمجھتے تھے۔ مشرکین کہتے ہیں کہ محمد نے ہمارے اندر پھوٹ ڈالا، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا، اور ہمارے اندر فتنہ و فساد برپا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کے ذریعے ان کے یہ تمام زعم دور کر دیا کہ رسول اللہ نے کوئی فساد نہیں کیا، رسول اللہ ایک الہی پیغام لے کر کے آ رہا ہے، امن و سکون لے کر کے آ رہا ہے، فساد نہیں، امن و سکون۔ ایک توجہ یہ ہے، یہ حضرت امام رضا علیہ السلام کی طرف سے ایک روایت میں یہ توجہ مذکور ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اس کی توجیہات ہیں۔ ایک توجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لشکر میں، آپ کی تحریک میں جو خامیاں تھیں ان کو دور کر دیا اس فتح مبین کے ذریعے۔ لیغفر لک اللہ، تاکہ آپ کے تحریک میں جو خامیاں تھیں کچھ لوگوں کی طرف سے
مثلا منافقین کی طرف سے اور مریض دل لوگوں کی طرف سے وہ خامیاں، اب یہ لوگ مایوس ہو گئے۔ ان کے مایوس ہونے کے بعد آپ کی تحریک کی خامیاں دور ہو جائیں گی، گزشتہ بھی اور آئندہ بھی۔ اس پر یہ سوال آتا ہے کہ خامی جو ہے وہ آپ کی تحریک میں ہے اور نسبت دی ہے رسول اللہ کی طرف، من ذنبک کہا ہے، اور آپ کہتے ہیں من ذنب الحرک، حرک تحریک کا گناہ، تحریک کی خامی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں بات کسی سے کی جاتی ہے، سمجھانا کسی کو مقصود ہوتا ہے۔ سر دلبران در حدیث دیگران کی بنیاد پر قرآن نازل ہوا ہے، جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے بھی روایت ہے، نزل القرآن بإیاک اعنی واسمعی یا جارہ، قرآن جو ہے وہ بات تم سے اور سمجھانا کسی کو مقصود ہے کی بنیاد پر نازل ہوا ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمائے نا اللہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ شرک بجا لائے، رسول شرک کریں، مراد رسول نہیں، دوسرے لوگ جو شرک کے مرتکب ہوتے ہیں ان کو سمجھانا مراد ہے کہ رسول بھی اگر شرک کرے تو عمل حبط ہوتا ہے، تو پھر ہم کریں تو پھر تو کیا حال ہوگا۔ بہرحال یہ ہے لیغفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، یہ ان تمام کوتاہیوں کو اور خامیوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ جن کو مشرکین خامی سمجھتے تھے ان کو بھی اللہ دور کر دے گا۔ اس سے فتح مبین کے بعد وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اس فتح مبین سے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنی نعمتیں جو ہے وہ پوری کر دے گا، یعنی کفر و شرک پر اسلام کا غلبہ، زمین پر اللہ کی شریعت کا نفاذ، دین و دنیا دونوں کی نعمتوں کی فراوانی ہے اسلام میں۔ شریعت کے نفاذ میں، اسلام کے نفاذ میں دین اور دنیا دونوں کی نعمتوں کی فراوانی ہے۔ یہ اسلام نعمت ہی نعمت ہے، چشم جہان نے دیکھ لیا، جہاں پر لوگ جہالت اور تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے، اسلام نے آ کر کے ان کو تہذیب دی، تمدن دیا، اور اسلام نے آ کر کے دنیا کو تہذیب دی، تمدن دیا۔ اس وقت جو دنیا میں تہذیب و تمدن آپ دیکھ رہے ہیں وہ اسلام کی وجہ سے ہے، اسلام نے دیا تھا۔ لیکن مسلمان جو ہے وہ اچھے لوگ ہوتے تھے، سازش کار نہیں تھے۔ یہ تہذیب و تمدن جب مغرب کے ہاتھ میں آ گیا، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطً مُسْتَقِيمًا، اور یہ فتح مبین ہم نے آپ کو عنایت کی ہے تاکہ اسلام کے نفاذ کے لیے، اسلام کے تہذیب و تمدن کو رائج کرنے اور نافذ کرنے کے لیے راہ راست کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسی نصرت جو عزیز بالادست ہے، ایسی نصرت عنایت کرے گا اس فتح مبین کے بعد۔
چنانچہ اس فتح مبین کے بعد یہ نصر عزیز جو ہے، بہت بڑی فتح جو اللہ تعالیٰ آپ کو عنایت کرے گا، اس کے بعد فتح مکہ ہوا، جزیرۃ العرب کفر و شرک سے پاک ہو گیا، روئے زمین پر اسلام ایک فاتح طاقت کی صورت میں ابھرا، اور کبھی بھی اسلام کسی سرکش کے مقابلے میں شکست سے دوچار نہیں ہوا۔ بہت بڑی فتح ہے، بہت بڑی فتح۔ اور اگر کہیں شکست سے دوچار ہوئے ہوں، مسلمان شکست کھا گئے، اسلام نہیں، یہ مسلمان اسلام کی نمائندگی نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ شکست سے دوچار ہو گئے۔ اور لوگ تھے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بالادست ہو، غالب رہو گے، بشرطے کہ تم مومن ہو۔ اگر کوئی مومن نہ رہے تو پھر الاعلون کی شرط ان کے اوپر صادق نہیں آتی۔ هو الذي انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ وہی اللہ ہے جس نے مومنین کے دلوں پر سکون نازل کیا تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ مزید ایمان کا اضافہ کرے، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر سب اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہ اس صلح کے بعد مومنین کے دلوں میں سکون سا آ گیا۔ اگرچہ اس صلح کے ساتھ کچھ لوگ کبیدہ خاطر تھے، مضطرب تھے، رسول کی رسالت پر بھی شک کرنے لگ گئے تھے، تو رسول اللہ نے اس کو جواب میں کہا تھا، اے فلانی، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ مجھے کامیابی عنایت کرے گا۔ اس کے باوجود وہ غضبناک حالت میں واپس گیا، جیسا کہ تفسیر طبری میں ہے۔ وہ شکست تصور کرتے تھے، دلوں میں سوالات پیدا ہونے لگ گئے، اور پھر کہنے لگے کہ رسالت مآب نے جو خواب دیکھا تھا کہ مسجد حرام میں ہم داخل ہو رہے ہیں، وہ خواب بھی سنایا تھا، تو وہ خواب کا کیا بنا؟ تو رسول اللہ کا خواب غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے رسول کی رسالت پر شک کیا لوگوں نے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کے ذریعے ان مومنین کے دلوں میں سکون اور اطمینان نازل فرمایا کہ یہ صلح ایک فتح مبین ہے۔ اس صلح کے ذریعے جو فتح حاصل ہوئی ہے وہ پے در پے ہونے والے فتوحات کے لیے پیش خیمہ ہے۔ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، ان کے ایمان میں اور مزید اضافہ ہو گیا، لوگوں کے دلوں میں سکون بھی ہے اور پھر ایمان میں اضافہ بھی۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگوں کو شک ہوتا ہے رسول کی رسالت پر، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنین کے دلوں میں سکون آ گیا اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم،
یعنی ان کے دلوں میں جو سکون اور اطمینان آیا اس کی وجہ سے اور ان شکوک اور شبہات کا ازالہ ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ ایمان جو ہے وہ اضافہ بھی ہوتا ہے، ایمان میں کمزوری بھی آ جاتی ہے، ایمان قوی بھی ہوتا ہے، ایمان ضعیف بھی ہوتا ہے۔ ایمان ہوتا ہے ایک ہلکا سا ایمان ہوتا ہے جو مختلف ہوا کے جھونکوں کے ساتھ جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے وہ ایمان، اور جو مضبوط ایمان ہے اور یقین محکم کے ساتھ ایمان ہے وہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے لیکن مومن کا دل ایمان سے نہیں ہلتا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یہ لوگ کیا خیال کرتے ہیں کہ یہ سلو ہوئی ہے کمزوری کی وجہ سے، یہ سلو کمزوری ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ایک لمحے میں تمام مشرکین کو خاک میں ملا دے، خاکستر کر دے، وہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ کے پاس آسمانوں اور زمین کی ساری طاقت اور قوت موجود ہے، لیکن اللہ مومنین کے ہاتھوں سے مشرکین کو نابود کرنا چاہتا ہے۔ یہ شرف، یہ مقام مومنین کو دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر خود سے ان سب کو تباہ کر دے تو پھر مومنین کے لیے کوئی درجہ، کوئی مرتبہ حاصل نہ ہوگا، اس اسلام کو، دین کو استحکام حاصل ہوگا مومنوں کے بازو میں جو طاقت ہے اس طاقت کے استعمال کرنے سے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزانہ طاقت استعمال کر کے نابود کرنے۔ یہ طریقہ اللہ تعالیٰ اختیار نہیں کرتا، ورنہ اللہ کے پاس آسمان اور زمین کی ساری طاقتیں اللہ کے پاس موجود ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ یہ صلح اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت کی بنیاد پر جو ہے وہ قائم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ ساری مصلحتیں جو ہے وہ اس صلح میں ہیں، اس مصالحت کے اندر ہیں، اور اللہ حکیم ہے، اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے حکم پر یہ صلح ہوئی ہے۔ لہٰذا اسلام کا نفاذ، اسلام کی بالادستی، اسلام کو فتح و نصرت جو ہے وہ مسلمانوں اور مومنوں کے بازوں سے حاصل ہو تو اس کو فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی طاقت استعمال کرنا ہوتا تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، مشرکین کو ایک لمحے میں نابود کر سکتے تھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔